اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار نے مورخہ 8 اگست 2014 سے لے کر 12 ستمبر 2014 تک 6 خطبات دیے تھے۔ 8 اگست کے خطبہ جمعہ میں نے نہ صرف ان 5 صدق کے قرائن یا معیاروں کو پیش کیا تھا جو کہ 1 صدی قبل ہمارے آقا حضرت احمد علیہ السلام نے اپنی مشہور و معروف تصنیف آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 326 تا 357 پر اپنی سچائی کے حق میں لوگوں کے آگے پیش کیے تھے، بلکہ حضور اسلام کے اس عاجز مئو ذکی غلام نے اپنے آقا کے 5 معیاروں کے ساتھ 5 زائد معیار اپنی صداقت کے لیے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح 15 اگست سے لے کر 12 ستمبر تک 5 خطبات میں خاکسار نے قرآن کریم کے پیش کردہ 15 معیاروں کی روشنی میں اپنے دعویٰ کو لوگوں کے آگے پیش کیا ہے۔ اب آگے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے طور پر خاکسار کے دعویٰ کو مذکورہ 15 قرآنی معیاروں کی روشنی میں پرکھ کر اگر انہیں کوئی اعتراض ملے تو وہ میرے سامنے پیش کرے۔ خاکسار نے قرآن کریم کے جن 15 معیاروں کا ذکر کیا ہے، آج میں ان میں سے بڑے اختصار کے ساتھ ایک معیار یعنی دعویٰ سے پہلے مرسل کی زندگی بے داغ ہوتی ہے کا نہ صرف ذکر کروں گا بلکہ اس معیار کے سلسلے میں اپنے قادیانی احمدی بھائیوں نے جو تحفظات پیش کیے ہیں، جو سوالات اٹھائے ہیں، جواباً ان پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کروں گا۔ آپ کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسلین کی پہلی زندگی دعویٰ سے پہلے وہ اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس زندگی پر لوگوں میں سے کوئی شخص ان پر کسی عیب کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا طَلَعْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ وہ یعنی اللہ تمہیں اس پر مطلع کرتا، پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اے میرے احمدی اور غیر احمدی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی مذکورہ آیت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کسی بھی مرسل کی پہلی زندگی کا بے داغ ہونا اس کے سچے ہونے کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ خاکسار جماعت احمدیہ اور دیگر مسلمانوں کو دعوت عام دیتا ہے کہ وہ اسی قرآنی معیار کی روشنی میں اس عاجز کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کو پرکھ لیں۔ دعویٰ سے پہلے خاکسار اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال 1954 سے لے کر 1969 تک ڈاور میں رہا ہے۔ اس کے بعد 1978 تک دار و صدر غربی حلقہ مسجد لطیف ربہ میں رہا ہوں۔ بعد ازاں 1978 سے 1980 تک کراچی میں، اور پھر وسط 1981 سے لے کر 31 جنوری 1984 تک احمدیہ ہاسٹل نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں رہا ہوں۔ یہیں دارالحمد میں وسط دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے روز ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر میرے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا انکشاف فرما دیا۔ اس انکشاف کے بعد 1 فروری 1984 سے 10 ستمبر 1986 تک ربہ میں دار و صدر میں رہا ہوں۔ ستمبر 1986 کو خاکسار باحکم الہی جرمنی چلا آیا تھا۔ ستمبر 1986 سے لے کر اپنے کھلے عام دعویٰ یعنی 12 دسمبر 2003 تک جرمنی کے شہر کیل میں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان میں رہا ہوں۔ خاکسار افراد جماعت احمدیہ اور دیگر عوام الناس کو دعوت عام دیتا ہے کہ تعصب سے پاک ہو کر تقوی اور دیانتداری کے ساتھ جہاں جہاں میں رہا ہوں آپ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ میں نعوذ باللہ ایک بد فطرت انسان ہوں یا کہ نیک فطرت۔ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن پھر بھی ڈھونڈے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو میری زندگی میں کوئی ایسا عیب نہیں ملے گا جو کسی معمور کی شان کے خلاف ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا میں اپنے احمدی مسلمان بھائیوں سے یہ نہ کہوں کہ افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں یہاں پر آگے جانے سے پہلے ایک واقعہ کا ذکر کر دیتا ہوں، ضروری ہے۔ جب میں کراچی میں رہا تھا وہاں پہ اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب بھی کروں گا اور میں اپنی یونیورسٹی میں ایجوکیشن بھی مکمل کر لوں گا، کیونکہ میرے حالات ایسے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا دربہ میں۔ تو وہاں پہ میرے کسی عزیز رشتہ دار نے مجھے ایک سینما میں ایک نوکری پارٹ ٹائم تلاش کر کے دے دی۔ وہ احمدیوں کا کوئی سینما تھا، کیسر نام تھا اس کا۔ بہرحال اس نے کہا تھا میرے رشتہ دار کو کہ بھئی میں پارٹ ٹائم جاب تو ہے لیکن بندہ دیانتدار ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے سینما میں اکثر یہ بلیکنگ ہوتی ہے ٹکٹوں کی۔ تو اس نے کہا کہ میرا رشتہ دار دیانتدار ہے بہت۔ بہرحال میں نے 1 مہینہ غالباً زیادہ کام کیا ہے وہاں پہ۔ تو اس کے دوران وہاں پہ وہی جو جمع دار ٹائپ ہوتے ہیں سینما میں رکھے ہوئے مالکوں نے دفاع کے لیے، تو وہ ان کا کام یہ تھا، میرے جانے سے پہلے بھی وہ جو لوگ وہاں پہ بکنگ کرتے تھے وہ ٹکٹیں اتنی دے دیتے تھے، ان کا کہ یہ کام تھا، یہ دھندا تھا ان لوگوں کا، وہ سارے اپنے حصے دار ہوتے ہیں۔ بال جب میں نے کام وہاں پہ شروع کیا مجھ پر بھی وہ جو جمع دار ٹائپ لوگ تھے انہوں نے دباؤ ڈالا بھی عبدالغفار یہ پیسے لے سارے ٹکٹوں کے، ٹکٹیں ساری ہمیں یہاں دے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، میں ہرگز یہ غلط کام نہیں کرنا۔ قصہ کوتا یہ ہفتہ 10 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو دھندا ٹھپ ہو گیا ہے، تو یہ عبدالغفار صاحب نے تو ہمارے سارے کام خراب کر دیے،
تو ان میں سے ایک وہ مکرانی لوگ تھے، وہ گارڈ ٹائپ، اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور گندی گالیاں تک مجھے دیں۔ میں نے اس کی گندی گالیاں اور بدتمیزی سن کے بڑے صبر، اللہ نے مجھے صبر دیا، خاموش رہا، اور میں نے صرف اس کو اتنا کہا کہ یہ جو غلیظ گالیاں تم مجھے نکال رہے ہو یہ مجھے نہیں لگ رہی، آپ کو ہی جا رہی ہیں۔ بال یہ واقعہ دن کو ہوا، کوئی 3-4 بجے کا وقت تھا۔ اس کے بعد اسی کئی جو جمع دار تھے، ایک نہیں تھا، کئی اور تھے، ایک اور جمع دار تھا جس کا نام نبی بخش تھا۔ آخری 10 بجے وہ مجھے کہتا ہے کہ غفار میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اوپر چلیں۔ وہ وہاں پہ سینما میں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پیچھے جگہ کافی خالی ہوتی ہے، وہ مجھے لے کر چلا گیا، وہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا، نبی بخش نے، کہ عبدالغفار تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ نبی بخش میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یار یہ بات ہو نہیں سکتی کہ آج جو میں نے واقعہ دیکھا ہے میرے سامنے ایک فلم سی چلی ہے، ایک بندہ غلیظ گالیاں آپ کو نکال رہا ہے اور آپ نوجوان، بھرپور نوجوان ہیں، اس کو میری 24-25 سال عمر تھی، تو آپ نے اس کی کوئی گالی نہیں دی، کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، صبر کیا۔ یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے، یقیناً تیرے دل میں کوئی بات ہے۔ میں نے اس کو کہا نبی بخش کو کہ نبی بخش میرے دل میں کوئی بات نہیں، اور واقعی میرے دل میں بات بھی کوئی نہیں تھی، میں تو ان باتوں کو جانتا ہی نہیں۔ یہ تو کہ نیچرل جو میری کردار ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کردار پر رکھا ہوا تھا بچپن سے، وہ اس کا مظاہرہ ہوا تھا اور کوئی بات نہیں۔ نبی بخش نے اس وقت مجھے یہ لفظ کہا ہے کہ عبدالغفار اگر تو نے اگلے سال زندگی کے کہ 10 سال اسی طرح تو چلتا رہا تو تو اپنی زندگی کا مقصد پا جائے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ 78 کے بعد، یعنی 5 سال بعد، 10 دسمبر 1983 کو ایک مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد دارالحمد نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں نبی بخش کی یہ بات 100% 10 سال کی بجائے 5 سال کے بعد ہی پوری ہو گئی۔ ایک ضمنی یہ واقعہ ہے، لیکن باہر جو سمجھ اور شعور رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ بڑا سبق آموز ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود ہی وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی ہمارے پیارے آقا سرتاج الانبیاء اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ حدیث جو حدیقۃ الصالحین کی جو جماعت احمدیہ قادیان کی کتاب ہے اس میں سے میں نے لکھی ہوئی ہے۔ آج کل جو ایڈیشن چل رہے ہیں حدیقۃ الصالحین، اس میں سے اس حدیث کو جماعت احمدیہ نے اس کو حذف کر دیا ہے، بہرحال یہ کسی پرانے ایڈیشن میں ہے، اور حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 پر یہ حدیث تھی، میں نے خود پڑھی ہے اور میں نے نوٹ کی ہے۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عربی چھوڑ رہا ہوں، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور اے میرے مسلمان بھائیوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ اور جماعت احمدیہ میں منہاج نبوت پر آنے والا وجود ہے۔ منہاج نبوت سے مراد ہے کہ نبیوں یا نبوت کی نہج پر آنے والا، جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے مرسل اور نبی کھڑے کرتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، اس نہج پہ یہ آنے والا بندہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں مجھ سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان نے ان کا دعویٰ تسلیم کر لیا یا ان سے تسلیم کروا لیا گیا۔ یہاں پر قادیانی خلیفہ صاحب اور قادیانی علماء جماعت اور دیگر قادیانی احمدیوں سے میرا سوال ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود منہاج نبوت ہی کے خلاف تھا،
تو پھر ان کا دعویٰ مجھ سے موت سچا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ تو آنے والا منہاج نبوت پر ہے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مجھ سے موت منہاج نبوت پر نہیں تھا، اس کے برخلاف ہے. اور میں بتا دیتا ہوں کہ جس طرح منہاج نبوت سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے اپنی نبوت کا، مکہ میں آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ ایک عام انسان، غریب یتیم مسکین تھے، ان میں سے مکہ کے ان غریبوں میں سے آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے. اور اس وقت جب آپ نے دعویٰ کیا لوگوں کے آگے رکھا، اس وقت ابو جہل جو اس وقت کا، یعنی اس کا اصل نام تو عمر بن حشام تھا، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، وہ بھی تھا. آپ کے دعوے کے بعد وہ آپ کا سخت مخالف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی وجہ سے اس کا ٹائٹل ابو جہل کیا. ابو الحکم کی بجائے عاصم فرمایا تو ابو جہل ہے، یعنی جہالت کا باپ ہے. میرا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت ابو الحکم جو کلباتا تھا، عمر بن حشام، یہ دعویٰ کر دیتا، وہ مکہ کا لیڈر تھا اس وقت، چودھری تھا اس زمانے میں، ایسے ہی جیسے آج کل جماعت کے خلیفے ہیں، اگر وہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مکہ کا کوئی بندہ اس کا انکار نہ کرتا، کیونکہ اس کا دعویٰ پھر منہاج نبوت کے خلاف ہوتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی لیڈر قوم نے تسلیم کیا ہوا ہے، چودھری بنایا ہوا اس کو انکار کون کرے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ منہاج نبوت پر تھا، جیسے کہ نبی موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم جیسے اللہ نے کھڑے کیے تھے پہلے، ایسے ہی عاصم کو بھی کھڑا کیا اور اس آپ سے کی شدید مخالفت ہوئی. اور ایک لمبی کہانی ہے، تم لوگ سب جانتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا اور تمسخر کرنے لگتے ہیں. سامعین کرام، منہاج نبوت پر آنے والوں کو تو آج تک دنیا نے کبھی قبول ہی نہیں کیا ہے. یہ پکی اور اٹل شرط ہے ایک سچے معمور کی. تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کو کس طرح قبول کیا جا سکتا تھا؟ خلیفہ ثانی صاحب جماعت احمدیہ میں منہاج نبوت کے برخلاف حالات پیدا کر کے مسلم موت بنے تھے. پہلے وہ خلیفہ بنے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ جائز خلیفہ تھے یہ غلط تھے، میں خطبے میں ٹائم نہیں ہوتا، میں ان کو وہ خلیفہ نہیں تھے جو خلیفہ راشد ہوتا ہے، جیسے مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے یا جماعت نے بنائے تھے، وہ نہیں بنے تھے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد صاحب کی صدر انجمن احمدیہ جو بنائی ہوئی تھی ان کو رد کر کے وہ خود انہوں نے خلیفہ بنے اور ایک دوسرے معنی میں انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا. خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ قادیان جو جماعت احمدیہ کی جو اقدار تھا اس پر قبضہ کیا انہوں نے. تو بعد میں پھر وہ ظاہر ان کا کون انکار کرتا ہے دعوے کا. انہوں نے 1944 میں ان کے مسند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی لوگوں نے ان کو مسلم موت کا ٹائٹل دینے شروع کر دیے تھے. کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کسی ایک نبی کے بارے میں 1,24,000 نبی عاصم سے پہلے آئے ہیں. عاصم کے ساتھ میرا صاحب کو بھی علیہ السلام کو بھی ملا لیں، کسی ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کے دعوت سے پہلے قوم نے اس کو نبی اور رسول کہا ہو؟ اگر ایک کے ساتھ بھی یہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا تھا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مسلم موت نہیں تھے، لوگوں نے اس کو بنایا، وہ خود بنے. سامعین کرام، جب سے ملا وہ دل بر دشمن ہے میرے گھر گھر، دل ہو گئے ہیں پتھر قدر و قضا یہی ہے. عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب ہیں، وہ میرے عزیز ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں میرے ساتھ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. انہوں نے مورخہ 10 نومبر 2014 کو اپنی ایک ای میل میں سوال اٹھایا. وہ لکھتے ہیں I want to ask a question from all the scholars in this forum, from Jamaat Ahmadiyya Anjuman Ashat Islam and also Jamaat Ahmadiyya Islab members and Jamaat Ahmadiyya. We have seen from the history of the prophets that whenever they claim to be prophets, they present their claim to the people where they were born.
or lived their childhood and Jawani وغیرہ وغیرہ. When they presented their claim, they presented their childhood and Jawani chastity as a evidence behind their claim. And then after that, when their claim is not accepted by the majority, they've been displaced and most of them did hijrat to another place. Is there any example that any prophet has left the place where he was born and did hijrat before his claim to be prophet? His childhood is on one place, Jawani is spent in another place. If there is, how did he presented his chastity of childhood and Jawani life as a evidence behind his claim? Because people around at that time do not know his childhood and youth. جناب محمد ناصر اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں نے ربا سے خود ہجرت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر کے جرمنی لایا ہے. اور میں نے بعض خطبات یا تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ جرمنی آنے کے لیے سارے انتظام موجود تھے، ٹکٹیں وغیرہ میرے پاس تھیں، میں نے سب کچھ واپس کیا اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے نہیں جانا، پاکستان سے باہر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے پھر مجبور کر کے مجھے، یہ واقعہ شاید ایسا نہ کسی اور انسان کے معاملے میں ہوا ہو کہ اس نے ٹکٹیں واپس کر دی ہوں، پروگرام اس کا نہ ہو، پھر اس کو پھر وہ آیا ہو دوبارہ ٹکٹیں خرید کر کے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی ذاتی خواہش سے میں نہیں آیا باہر، اللہ مجبور کر کے مجھے لے کے آیا. جب اللہ مجبور کر کے کسی انسان کو لے کر جائے تو پھر وہ مجبور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب تو یہ سوال ہی غیر معقول ہے کہ مدعی جرمنی میں ہے اور اس کا بچپن ڈاور اور جوانی ربا کراچی اور لاہور میں گزری تھی. یہ تو سوال کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے اب گلوبل ولیج ہونے کے دنیا اور میڈیا کی وجہ سے. لوگ جائیں جہاں جہاں میں نے زندگی گزاری ہے وہاں سے میرے بارے میں لوگوں سے معلوم کر لیں. اور میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں جلسہ سالانہ احمدیہ اصلاح پسند کا اس سال کا، اس خطبہ میں یہ کہا تھا کہ جماعتی احمدیہ کے پاس یہ سارے میرے مخالف ہیں. جماعتی احمدیہ قادیان شدید مخالف، میری 21 سال ہو گیا ہے وہ میرے سے جنگ کر رہے ہیں. ای میل فورم میں بھی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں کاغذی ای میلوں کے. یہ سارے مخالف ہیں، ان کو چاہیے کہ جائیں پتہ کریں، اور کوئی ایسا شخص انہیں نہیں ملتا یا میری وجود میں ایسا کوئی نقص نہیں انہیں ملتا تو خود کسی کو پیسے دے کے لالچ دے کے میرے خلاف ایسا جھوٹا بندہ کھڑا کرے کہ وہ مجھ پر جھوٹے الزام لگائے. اور میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود امنی کی طرح 4 گواہوں کا میں مطالبہ نہیں کروں گا. میں میدان میں کھڑے ہو کر اس جھوٹے شخص کے جھوٹے الزام کا حلف موقت با قسم عذاب قسم کے ساتھ میں رد کروں گا اس کو. تو یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں جماعتی احمدیہ قادیان، انشاءاللہ تعالی میں اس کا رد کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے دعوت سے پہلے کیسے رکھا. صادق ہوں، غالب کہتا ہے صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اور میں بھی آپ لوگوں کو یہ سچی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. اس اعتراض کے سلسلے میں میرے ایک اور مخالف کا تبصرہ میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ عدنان جاوید میر صاحب ہیں. وہ اپنی 10 نومبر 2014 کی ای میل میں لکھتے ہیں، میں ان کے الفاظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر دیتا ہوں اور ان پر اپنی رائے بھی پیش کروں گا. وہ لکھتے ہیں، محترم و عزیزم ناصر اللہ صاحب، السلام علیکم. آپ کے اور محترم ملک منور صاحب کے کومنٹس کے لیے مشکور ہوں. بات اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل ہی سے ہونی چاہیے. میری ذات پر جتنا بھی گند اچھال لیا جائے مگر اس سے میری دلیل کا وزن تو کسی صورت بھی کم نہیں ہو جاتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس دلیل ختم ہو جائے اور وہ نیک نیت نہ ہو تو پھر ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، جیسا میرے کیس میں ہوا ہے. خیر، آپ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میری طرف سے بھی ایک سوال کا اضافہ کر لیا جائے
کہ کیا وجہ ہے کہ اگر جمبا صاحب کے کردار میں کوئی بھی ایسی منفی بات موجود ہے یا تھی تو چاہے مختلف جگہوں پر ہی ان کا وقت کیوں نہ گزرا ہو، اتنے عرصہ میں کوئی ایک گواہ بھی ان کے خلاف پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ جماعت کے اندر سے بھی اب تک کوئی ان پر حرف رکھتا نظر نہیں آیا۔ محترم عبدالغنی صاحب حالانکہ ایک وقت میں محترم جمبا صاحب کو چھوڑ بھی گئے، مگر پھر بھی انہوں نے جمبا صاحب کے متعلق کوئی ایسی منفی بات بیان نہیں کی، یہاں تک کہ ان کو کسی امر میں جانتے بوجھتے جھوٹ بولنے والا تک نہیں بتایا، جسے آج کم از کم ناصر سلطانی صاحب ہی بنیاد بنا سکتے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، جہاں تک میری ناقص عقل کہتی ہے یہ کام دنیا کا ہے۔ یہ بڑی انصاف سے بات کر رہے ہیں عدنان جاوید میر صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری ناقص عقل کہتی ہے یہ کام دنیا کا ہے کہ جمبا صاحب میں کوئی ایسی بات ثابت کر دے جس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ ماموریت باطل ہو جائے، اور اگر روئے زمین پر ایک بھی ایسا شخص ان کے خلاف پیش نہیں ہوتا جو ان میں کوئی ایسا نقص ثابت کر سکے جو ان کے دعویٰ ماموریت کو اس بنیاد پر باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہو، تو یہ بات کم از کم اس لحاظ سے جمبا صاحب کے حق میں چلی جائے گی۔ یہ عدنان جاوید میر صاحب ہیں، یہ میرے دعوے کے مخالف ہیں۔ بہرحال ہر انسان کو حق ہے۔ آن نے فرمایا اختلاف و امتی رحمت، میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہوگا، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ میں نہیں ہے میرے دعوے کی آئی، وہ مخالف ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جو تبصرہ کر رہے ہیں عزیزم محمد نصر اللہ صاحب کی ای میل پر، وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دیانتداری سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس انصاف پر مبنی اس کے تبصرے پر نا۔ آگے ایک اور موقف وہ اپنا پیش کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، گو میرا موقف ہے کہ ایسے افراد بالکل موجود ہو سکتے ہیں کہ جن میں کئی قسم کی خرابیاں بھی موجود ہو سکتی ہیں، مگر وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہوتی، اور اللہ ان کا پردہ رکھ لیتا ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دعویٰ ماموریت میں سچے بھی ہیں۔ اس لیے میں فقط رابطوں کو ایک خاص اینگل سے دیکھتا ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت مولوی محمد علی رحمہ اللہ کا ایک خطبہ بہت ہی باکمال ہے، جو میں نے کسی وقت شیئر بھی کیا تھا، مگر اب مجھے مل نہیں رہا۔ وہ مل گیا تو ارسال کروں گا انشاءاللہ والسلام۔ میں یہ جو اب لفظ پڑھے ہیں، میں نے جناب عدنان جاوید میر صاحب کی اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اولاً تو میں عدنان جاوید میر صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے دعوے کا مخالف ہوتے ہوئے سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے ایک سچی بات بیان کر کے میرے متعلق سچ بولا ہے۔ میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے اس چیز کی ادنا سے بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی میرے دعویٰ کے سلسلے میں جھوٹ بول کر مجھے خوش کرتا پھرے یا میری ناجائز مدد کرے۔ مجھے اس قسم کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو۔ دوسری بات سنیے کہ میر صاحب لکھتے ہیں کہ گو میرا موقف ہے کہ ایسے افراد بالکل موجود ہو سکتے ہیں کہ جن میں کئی قسم کی خرابیاں موجود بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہوتی، اور اللہ ان کا پردہ رکھ لیتا ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دعویٰ ماموریت میں سچے بھی ہیں۔ اس لیے میں فقط لابستوں کو ایک خاص اینگل سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو ان کے الفاظ ہیں، تو میں جواباً گزارش کرتا ہوں میر صاحب کے الفاظ کے سلسلے میں کہ یہ بالکل ممکن ہے جو آپ نے فرمایا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ماموریت کے مقام پر کھڑا نہیں کیا کرتا۔ یہ درست بات ہے کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن میں کوئی خرابیاں ہوں یا انہوں نے کچھ جرائم کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ستاری کرتے ہوئے اس پر پردہ ڈال دے، یہ بات ٹھیک ہے، ممکن ہے، لیکن میں دعویٰ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ستاری ان کی کر دے گا، پردہ پوشی کرے گا، لیکن ایسے لوگوں کو ماموریت کے مقام پر کھڑا نہیں کرے گا۔ بلکہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ماموریت کے لیے کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے اور انہیں ہر قسم کی الیشن سے پاک رکھتا ہے۔ اور اگر میر صاحب نے یہ بات میرے حوالے سے کی ہے، کیونکہ وہ میرے دعویٰ کو تو نہیں مانتے، مخالف ہیں، تو پھر میر صاحب کا فقط لابستہ کے سلسلے میں یہ موقف
خالی خاکسار پر اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام سچے ماموروں یعنی نبیوں اور رسولوں پر بھی اپلائی ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آنسم ہیں، ان کے متعلق بھی وہ پھر ہوگا۔ لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہیں گے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پتہ نہیں اپنی پہلی زندگی میں جرائم کی ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردوش پوشی کر رکھی ہو ان کی، اب انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ ایسے ہی موسیٰ، عیسیٰ، مرزا صاحب پر بھی، یہ ہر مرسل پر یہ جو میر صاحب کا سیکنڈ تبصرہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، میرے حوالے سے ہو سکتا ہے کیا ہو انہوں نے، تو وہ اس کی زد میں صرف میں نہیں آؤں گا، بلکہ وہ اس تبصرے کی زد میں تمام مامورین جو سچے ہیں وہ آ جائیں گے۔ یہ بہرحال یہ ان کا اپنا فہم ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس طرح اگر دیکھا جائے سامعین کرام تو میر صاحب ایک دوسرے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ اس معیار سورۃ یونس آیت نمبر 17 کو ہی چیلنج کر رہے ہیں، یعنی اس کو رد کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک سنگین غلطی ہے۔ عزیز محمد ناصر صاحب نے بھی خاکسار کے متعلق میر صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں انہیں سراہا ہے، جیسا کہ وہ اپنی اگلی ہی ای میل میں لکھتے ہیں، سنیے۔ ویری نائس اینڈ ویل ڈن عدنان صاحب، آئی تھنک مائی کویشچن واز جسٹ جنرل، یو پوائنٹڈ اٹ ٹوورڈز حضرت عبدالغفار جمبا صاحب۔ I wanted to ask mainly if any such example we can find in the Mamureen in the history. I just want to learn and ask that question. I am pretty sure Hazrat Abdul Ghaffar Jamba Sahib are same like you mentioned in your mail. Thank you. Yeah, thanks for comments. بہرحال یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے دوست کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے اس کو سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جنرل سوال کیا تھا، مامورین کے متعلق کوئی ایسی مثال بھی کوئی ملتی ہے؟ عبدالغفار جمبا کے حوالے سے میں نے یہ بات نہیں کی تھی، بہرحال آپ نے اس کو آگے رکھ کے بات کی ہے، تو بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں جو آپ نے عبدالغفار جمبا کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب، آپ نے خاکسار کے حوالہ سے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب تو پھر آپ کے دوست عدنان جاوید میر صاحب نے ہی دے دیا ہے، اور وہ میرے دعوے کے سلسلے میں اگرچہ میرے شدید مخالف ہیں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالفوں نے بھی گواہی دی تھی۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اس قسم کی گواہی میرے خدا نے میرے دعویٰ کے سلسلے میں میرے شدید مخالف کے منہ سے بھی بیان کروا دی ہے، تم اس پر گواہ رہنا۔ عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب اور ان جیسے اور لوگوں کا یہ المیہ ہے، اور یہ میرے دوست ہیں، میرے سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میں خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کر ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنے دل میں یہ باتیں جنرل عام باتیں ہیں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو باخدا مجھ سے بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے، شاید زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو پھر دنیا میں چلتی رہتی ہیں، آپ سوال کرنے کا حق ہے، مجھے جواب دینے کا حق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عزیز محمد ناصر اللہ صاحب اور ان جیسے اور لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے نشانات ملنے چاہیے کہ جس کے بعد عبدالغفار جمبا کی صداقت میں ہمیں کوئی ابہام نہ رہے، ان کا یہ ہے مسئلہ۔ میں محمد ناصر اللہ صاحب اور دیگر لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پیش گوئیوں اور ماموروں کے سلسلے میں ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ درمیان میں عقدے رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی تھی، وگرنہ جس انسان کو اس کے دعوے سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، دعوے کے بعد ان کو کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے آزم کے وجود میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، پہلے صادق اور امین تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی، اگر اللہ یہ آزمائش نہ کرے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور دنیا میں آیا، لوگ سب مان لیں، بات ختم ہوگی، تو پھر آزمائش کیا ہوئی؟ تو اس سلسلے میں آج میرے اس حصے میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کر رہا ہے، مجھے کھڑا کر کے مبعوث فرما کر آزمائش ہو رہی ہے آپ سب کی۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس آزمائش میں کامیاب کرے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے قابل ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ کس کو میں نے ہدایت دینی ہے۔ جن لوگوں کے دل میں تقوی، ایمان، سچائی ہوتی ہے تو یہ ان باتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ان کی یہ
ان کی رکاوٹ ہی نہیں بنتی، وہ ٹھک معمور کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ کمی ہوتی ہے تقوی کی، سچائی کی، ایمان کی، وہ ایسے نکتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اس لائق ہی نہیں تھے کہ ان کو ہدایت دی جائے۔ بہرحال فتدبروا ایھا العاقلون۔ سامعین کرام، مرزا غالب کہتے ہیں یہ مسائل تصفف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے گرنہ بادہ خار ہوتا۔ وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ علم و معرفت کی یہ باتیں اور ان کے بیان کرنے کا تیرا یہ انداز کیا خوب ہے۔ اے غالب، اگر تو شراب نہ پیتا ہوتا تو ہم تجھے ولی اللہ سمجھتے۔ میں نے سنا ہے لیکن کسی جگہ پر پڑھا نہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے یہ شعر سن کر کہا تھا کہ اے غالب، اگر تو شراب بھی پیتا ہے تب بھی ہم تجھے ولی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں آتے ہیں غائب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب کہتا ہے کہ غیب سے جو مضامین میرے دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں اور میں ان خیالات کو اپنے اشعار میں قلم بند کرتا رہتا ہوں، یہ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیغامات ہی ہیں جو میرے تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو مرزا غالب کی بات تھی۔ سامعین کرام، علامہ اقبال صاحب کی جماعت احمدیہ قادیان میں کافی مخالفت کی جاتی ہے۔ میں اب ایک دوسرے انسان کا ذکر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ علامہ اقبال کے کچھ بیانات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں نے بھی پڑھے ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگے، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اقبال کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال کے ساتھ حساب کتاب کے وقت کیا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ علامہ اقبال حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا زبردست مداح تھا، یہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ بھی سچی بات ہے۔ اور علامہ اقبال جیسے قداور شخص کو احمدیت سے دور کرنے میں ہمارے اپنے لوگوں کا قصور ہے۔ بہرحال میں یہاں اس قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال صاحب ایک صاحب فضل انسان تھے۔ دوسرے لفظوں میں محمد اقبال پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ کسی احمدی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اقبال کو فضل یافتہ مانتے ہیں تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ میں انہیں مود لڑکا مانتا ہوں لیکن مسلم مود نہیں، کیونکہ وہ مسلم مود یعنی ذکی غلام تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جان کر یا غلطی سے مسلم مود ہونے کا دعویٰ کیا، جو کہ بالکل قطعی طور پر غلط تھا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو ہم سب امت مسلمہ ان کو نبی اور رسول اور صاحب کتاب نبی اور رسول مانتی ہے، لیکن خدا کا بیٹا ہرگز نہیں مانتی، نہ ان کو خدا مانتی ہے۔ لیکن اس وقت جو پوری امت ہے ان کی، جو عیسائیت ہے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، سب وہ ان کو خدا کا بیٹا اور خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ یہ خدا بنانا، یہ سینٹ پولس جو تھا اس کی یہ کارروائیاں ہیں عیسائیت میں۔ یہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا نعوذ باللہ ہوں، یہ اس کو پولس نے نعوذ باللہ جھوٹے طور پر بنایا خدا کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی کہانی ہے۔ اب پھر میں اقبال کی طرف آتا ہوں، اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کا کسی انسان یا کسی خاندان کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کرتا، جیسے بعض جاہل لوگ ایسا خیال کر لیتے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو چن لیا تھا، ان کے بعد امت محمدیہ میں آگے بطور امام مہدی اللہ تعالیٰ نے سادات کو چھوڑ کر مغلیہ خاندان کو چن لیا تھا۔ اس سے آگے اب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان کو چھوڑ کر جاٹوں کی ایک شاخ جنبا خاندان میں سے ایک فرد کو چن لیا ہے، اپنی گزشتہ جو سنت ہے اس کی چلی آ رہی اس کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ میں اپنی جنبا قوم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج کل جماعت احمدیہ میں مربی بنے پھرتے ہیں، اور لوگ بھی کچھ ہیں کسی نہ کسی رنگ میں مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور میری مخالفت کرتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو۔
تم جنبوں کو کوئی نہیں دنیا میں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک شخص کو چنا اور کھڑا کر دیا، اور قیامت تک اب تمہاری اس قوم کا بھی نام روشن رہے گا. تمہیں ہوش کی ناخن لینے چاہیے، عقل کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ہے، ہماری قوم میں سے ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کی مخالفتیں 4 دن کی ہیں، اس کے بعد آپ شرمندہ ہوں گے اپنی ان کارروائیوں پر. میں بات کر رہا تھا علامہ اقبال مرحوم کی. وہ لکھتے ہیں، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. اقبال کہتا ہے اگر کوئی انسان آج بھی موسیٰ کی طرح مار کا آزمائی کرے، کسی جنگ میں کود پڑے، تو اب بھی اس کے لیے طور کے درخت سے ڈر نہیں کی آواز آئے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس شعر کے کانٹیکس میں یہ بانگے لا تخف کے سلسلے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ سورۃ القصص آیات نمبر 30 سے لے کر 32 تک 3 آیات ہیں. میں ان کی عربی چھوڑتا ہوں، میں ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا دیتا ہوں تاکہ وقت ذرا بچ جائے. آیت نمبر 30 اور 32 تک ترجمہ یہ ہے کہ پس جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، اس نے طور کی طرف ایک آگ سی دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے ایک آگ سی دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پاس سے کوئی خبر تمہارے پاس لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو. پس جب وہ اس کے پاس آیا، یعنی آگ کے پاس، تو بابرکت وادی کے کنارے سے ندا دی گئی درخت کے ایک مبارک حصہ میں کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب. اور کہا گیا کہ اپنا عصا پھینک. پس جب اس نے اس عصا کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا سانپ ہو، تو وہ پیٹھ دکھاتا ہوا مڑ گیا، یعنی بھاگا، اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کہ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھ اور نہ ڈر. اقبل ولا تخف انکا من الآمنین. اے موسیٰ آگے بڑھ اور نہ ڈر، تو یقیناً سلامت رہنے والوں میں سے ہے. سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے، اسی واقعے کے سلسلے میں آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کالا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اس نے کہا اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. سامعین کرام، یہ جو میں نے ابھی سورۃ القصص کی آیات نمبر 30 تا 32 تک 3 آیات کا یہ ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، ان میں وہ جو اقبال نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے نا، مسیل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. یہ وہ لا تخف کی بات ہے. علامہ اقبال کی یہ باتیں بڑی پر حکمت ہیں سامعین کرام، اور یہ عاجز ان باتوں کا ثبوت ہے آپ لوگوں کے آگے. میری باتیں، میرا دعویٰ اور اس کا ثبوت علامہ اقبال کی ضرب کلیم کی مثال ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں یا جو شعور رکھتے ہیں. اے میرے احمدی بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ الہام ہوا تھا. 21 جون 1903 حضور صاحب فرماتے ہیں، مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا اور دوسرا وہ جو گم ہو گیا تھا. اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا، دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے. تذکرہ صفحہ 394.
اسی طرح آگے بے کے تحت لکھا گیا ہے 21 جون کو ایک چھڑی پر یہ لکھا ہوا دکھایا گیا، دعا کا مستجابن تیری دعا مقبول ہے، تذکرہ صفحہ 394۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا، گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن تیری دعا مقبول ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ الہام اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے، کالا خذھا لا تخف ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس نے کہا اسے پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو یہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام اول تھے ان کو بھی یہ الہام ہوا تھا، جب انہوں نے عصا رکھا وہ سانپ بن گیا تو وہ ڈر کے بھاگے، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نہیں ڈر، اس کو اٹھا لے، یہ عصا ہی ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی الہام بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام ثانی حضرت مرزا غلام السلام کو بھی ہوا، اس کا تذکرہ میں موجود ہے اور کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھا، میں حوالہ کسی وقت اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھے ای میل کر دیں، میں اس کو بھیج دوں گا اس کا حوالہ تذکرہ سے، تو یا کسی اور خطبے میں بیان کر دوں گا۔ یہ یقینی اور پکی بات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب کو ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی یہ الہام ہوا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو الہام ہوا حضور صاحب کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ عصا کے سلسلے میں جیسے ہوا تھا ایسا ہی واقعہ آخری زمانے کے موسیٰ ثانی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ ان کو بھی اللہ نے ایک موعود عصا دیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور ہونا یوں تھا کہ حضور صاحب کے بعد ان کی جماعت میں ان کی اولاد کی اس سے ہاتھوں غلطیاں ہونی تھی، بہت زیادہ بربادی اس کی مشن کی ہونی تھی۔ تبھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں 20 فروری 1886 کو ایک ذکی غلام کی خبر دی تھی، اور اس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا تھا، اور یہ ذکی غلام ہی وہ موعود عصا ہے جو حضور صاحب کو دیا گیا تھا، اور جس کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں جب وہ عصا مجھے ملا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن تیری دعا مقبول ہے۔ وہ ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ وہی بات ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کو یہ جو الہام ہوا تھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کے نزول کے پیچھے یہ بات تھی کہ جب ایسا وقت آنا تھا جماعت پر کہ اللہ نے امام موسیٰ ثانی علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کو جو دیا ہے موعود عصا، جب اس نے ظاہر ہونا تھا تو جب اللہ نے اس کو علم دینا تھا اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہو جانے تھے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کہ ایسے یہ عصا اس کی اولاد کو کھا نہ جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ثانی کی روح میں یہ باتیں ہوئیں، اللہ جانتا تھا اس کو جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ تو پھر اس زمانے میں یہ تو ان کی زمانے کی باتیں ہیں، الہام اس کو تو موعود ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو حضور صاحب کی زندگی کی باتیں ہیں، یہ اللہ نے ان پر اس زمانے میں یہ الہام نازل فرما دیا، اسی جیسا کہ موسیٰ اول علیہ السلام کو جب اس کا عصا سانپ بنا تھا تو وہ ڈر کے بھاگا، تو اللہ نے الہام فرمایا کہ موسیٰ ڈر نہیں، اس کو اٹھا لے، یہ ویسے ہی ہو جائے گا، عصا کا عصا بن جائے گا۔ ایسے ہی موسیٰ ثانی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا جب اس کی روح میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ میرا ہی موعود عصا کہیں میری نسل کو کھا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا تھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ ڈر نہیں، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ معاملہ اگر دیکھا جائے جماعت احمدیہ کا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت میں ستیہ ناش کر دیا ہے حضور صاحب کے مشن کا۔ اب یہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گئے، اب جو سب ڈالا ہوا تو اب کیا کریں، بند گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ موعود عصا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا سامنے کھڑا ہے ان کے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ حضور صاحب کے دل میں یہ محسوس ہوئی، اللہ نے ان کو الہام فرمایا کہ ڈر نہیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل کر رہا ہے اور مرزا صاحب کی روح مجھ سے سب کچھ یہ کروا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا اور یہ جماعت کی اصلاح بھی ہو جائے گی، یہ لوگ بھی اللہ امید ہے یہ ہدایت پا جائیں گے، اور حضرت مرزا صاحب صاحب کی اولاد کو بھی کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، میں ان کے ساتھ ہوں اگر وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے، اگلا شعر میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب،
گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال کہتا ہے جب تک قرآن کریم ہمارے دلوں پر اسی طرح نازل نہ ہو جس طرح یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الہام ہوئی تھی، تو اس وقت تک علم کی گتھیوں کو نہ فخر الدین رازی جیسا کوئی حکیم سلجھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور صاحب کشاف، یعنی کوئی اور فلسفی حکیم یا کوئی محقق سلجھا سکتا ہے۔ مثال کے میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سقراط جو تھا، اپنے زمانے میں اس نے دو نظریات پیش کیے تھے لوگوں کے آگے۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری آف نالج تھا، اور ایک سائنٹیفک تھیوری تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق وہ کہتا ہے کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی سب علم جو ہے وہ بذریعہ تصورات اور نظریات حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا۔ اور دوسرا ورچوئز نالج انہوں نے فرمایا لوگوں کو۔ یہ تھیوری آف نالج ہے کہ جو علم ہے وہ نیکی ہے۔ بعد 2500 سال سے دنیا علم جو ہے اس پہ بحثیں کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ایسی گتھی تھی جو آج تک کسی سے نہ کھلی۔ اس قسم کی گتھیوں کے متعلق یہ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آگے پھر وہ فرماتا ہے اقبال ہی، بے جبریل امین ہم داستانم، رکیب و قاصد و درباں نہ دانم۔ میں جبریل امین سے ہم کلام رہتا ہوں، اور اس میدان میں مجھے کسی رکیب، پیمبر اور دربان سے واسطہ نہیں پڑتا۔ ایک اور شعر میں وہ کہتا ہے، ازاں معانی کی چون شبنم بجانے من فرو ریزی، جہان تازہ پیدا کردہ ام عرض فغاں را۔ اے خدا جو حقائق تو شبنم کی طرح میری روح پر نازل کرتا ہے، میں نے ان کی مدد سے آہو فغاں کے لیے ایک نیا جہان بنا لیا ہے۔ اسی جہان کے بارے میں وہ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ان کا فارسی کا، جز نامہ نمی دانم گوئند غزل خوانم، این چیست کے چون شبنم برسینہ من ریزی۔ احباب کہتے ہیں کہ میں غزل گو ہوں، لیکن میں پیام دوست کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتا۔ تو ہی بتا کہ وہ شے کیا ہے جو رشحات شبنم کی طرح میرے سینے پر اترتا ہے۔ سامعین کرام، اقبال کے حوالہ سے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے آگے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ عبد المجید سالک صاحب کی جو کتاب ہے ذکر اقبال، اس کے صفحات 244 سے 245 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، فارمن کرسچن کالج لاہور کا سالانہ اجلاس تھا جس میں علامہ بھی مدعو تھے۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر لاکس نے علامہ سے کہا کہ آپ اجلاس اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد ذرا ٹھہریے گا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر لاکس تقریب سے فارغ ہونے کے بعد علامہ کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آیا آپ کے نزدیک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا مفہوم نازل ہوا تھا جسے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے تھے، یا الفاظ بھی نازل ہوتے تھے؟ علامہ نے صاف جواب دیا کہ میرے نزدیک قرآن کی عبارت عربی زبان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن کے مطالب ہی نہیں، الفاظ بھی الہامی ہیں۔ ڈاکٹر لاکس نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ جیسا عالی پایا فلسفی الہام لفظی پر کیوں کر اعتقاد رکھ سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب، میں اس معاملہ میں کسی دلیل کا محتاج نہیں، مجھے تو خود اس کا تجربہ حاصل ہے۔ میں پیغمبر نہیں ہوں، محض شاعر ہوں۔ جب مجھ پر شعر کہنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو مجھ پر بنے بنائے اور ڈھلے ڈھلائے شعر اترنے لگتے ہیں، اور میں انہیں بیان ہی نقل کر لیتا ہوں۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں نے ان اشعار میں کوئی ترمیم کرنی چاہی، لیکن میری ترمیم اصل اور ابتدائی نازل شدہ شعر کے مقابلے میں بالکل ہیچ نظر آئی، اور میں نے شعر کو جوں کا توں رکھا۔ جس حالت میں ایک شاعر پر پورا شعر نازل ہو سکتا ہے،
تو اس میں کیا مقام تعجب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پوری عبارت لفظ با لفظ نازل ہوتی تھی۔ اس پر ڈاکٹر لاکس لاجواب ہو گئے۔ ایک علامہ اقبال کے متعلق وہ لکھتا ہے، اقبال تو سراپا اسرار ایزدی ہے، افسون تیرا تکلم تو شیر کا نبی ہے۔ اے اقبال، تو خدا تعالیٰ کا ایک بھید ہے، تیرا بولنا، تیری گفتگو جادو ہے، سحر ہے، اور شعر تیرے پر نازل ہوتے ہیں۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ برائے مہربانی تعصب کے خول سے باہر نکلے۔ جب سے تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم جیسا کوئی اور کون ہو سکتا ہے، اسی دن سے تم زیرو بن گئے ہیں۔ یہ تعصب اور یہ انا اور یہ پیدا ہو جانا انسان کے اندر، یہ اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملا، مجھے پتہ ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی کہانی کچھ اور ہے۔ میرا گزشتہ 21 فروری 2014 کی خطبہ جمعہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر موجود ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ جب مجھ پر کوئی کرائسس آتے ہیں، ہنگامی صورتحال آتی ہے، تو میری حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں پھر پتہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا ہے، اور میں اس وقت تنہائی ڈھونڈتا ہوں۔ اور اکثر جو خطبات ہیں میرے، آپ لوگ سنتے ہو، اسی کیفیت میں لکھتا ہوں ان باتوں کو، اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور میری بیوی صاحبہ جو ہے اور میرے بچوں کو خاصا اس کا تجربہ میری زندگی میں ہو چکا ہے، اور سمجھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں گھر میں ہوتے ہوئے اکیلا ہی ہوتا ہوں، بہت کم وقت دیتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو، اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی بیگم صاحبہ سے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں میرے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ خدا نے پیدا کیے، انہوں نے کام کیے، ان میں سے نبی جو ہیں، رسول سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی جو اولادیں تھیں اپنے اپنے وقت میں ایسی تھیں جیسے یتیم ہیں۔ یہ لوگ اپنے خدا کے عشق میں اتنا ڈوبے کہ ان کو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی پرواہ نہ رہی۔ ایسی میری بیوی صاحبہ کا بھی حال ہے، وہ بچوں کا بھی وہ جانتی ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو، دیکھو تمہارا باپ وہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چنا ہے جو تمہارے لیے فخر ہے۔ تا قیامت لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے میرے بعد، وہ میں کام کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال بڑے بچے صابر ہیں، میری بیگم صاحبہ بڑی صابر ہے، کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میرے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ سمجھتی ہے ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے مجھ پر بھی، جیسے علامہ اقبال کی میں نے واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہے، تو اس وقت میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے سامنے اس کیفیت میں ایسا دریا چل رہا ہوتا ہے جو مضامین کا دریا ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے 5 منٹ کے بعد کس فکرے کو لکھنا ہے یا کون سے الفاظ کی مجھے ضرورت ہے، وہ آ رہے ہوتے ہیں مجھ پر، ایسے جیسے نازل ہو رہے ہیں مجھ پر، اور میں لکھتا جا رہا ہوتا ہوں۔ اور میں سامعین سے بھی کہوں گا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خطبات جو ہے طویل ہو جاتے ہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خطبہ کو 1 گھنٹے میں مکمل کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خطبہ خدا کی طرف سے مجھ پر آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، تو میں تو وہ مجبور ہو جاتا ہوں ان کو لکھنے کے لیے۔ تو بعض اوقات ایسا تسلسل ہوتا ہے جو میں کاٹ بھی نہیں سکتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں لکھتا ہوں خطبہ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک قوت ہوتی ہے جو مجھے اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، تو اس وقت وہ سارا کام مکمل ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں بعض حصے پھر ایسے جن کا مضمون الگ ہوتا ہے ان کو میں تبدیل بھی کر لیا کرتا ہوں، ایک جمعے سے اگلے جمعے پہ پڑھ لیا کرتا ہوں، لیکن جو مضمون ایسا ایک متسلسل ہو وہ میں کاٹ نہیں سکتا، اسی وجہ سے میرے خطبات جو ہیں طویل ہو جاتے ہیں۔ بال میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑے صبر کے ساتھ میرے طویل خطبہ کو سنتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بھی لائے کہ جب میں چھوٹے چھوٹے مختصر خطبے دیا کروں اور آپ سنیں، تھوڑے وقت میں سن لیا کریں۔ بہرحال اس وقت میری ایک مجبوری ہے، تو اس وجہ سے میرے خطبات طویل ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ مجھ پر بنے بنائے شعر نازل ہوتے ہیں، تو میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ سن لیں کہ یہ جو منظوم جو میری پکار جس کا کتابوں میں ذکر ہے، یہ 8 شعر ہیں، جب مجھ پر آئے تھے میں نے لکھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ الہامی ہیں،
یہ تو سجدہ مبارک سے اٹھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دل پر میرے الہام نازل کیے تھے، اس کا کلام ہے یہ. تو چونکہ 6 سال پہلے میں لا علم رہا تھا، ان دنوں میں نے بھی ایک دفعہ یہ جو ایک شعر ہے کہ گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. میں تو اس کو الہامی سمجھتا نہیں تھا اس وقت. میں نے کوشش کی کہ در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، اے مالک کی جگہ میں قادر کروں. یعنی میرے ذہن میں چیز آئی، وہ بڑی کوشش کی میں نے. آج بھی وہ دور مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. یہ وہی مالک وہاں پہ ہے اور میں یہی پڑھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اقبال کی بات بھی صحیح ہے، جو اس نے کہا ہے وہ واقعی ایسے ہی ہوا کرتا ہوگا اس کے ساتھ بھی. تو میرا بھی یہ تجربہ ہے اور میں اس میں بالکل تجربہ رکھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ بدلتا بھی ہے تو وہ بدلا نہیں جاتا، یا اگر بدلے تو جو نئے چیز داخل کرتا ہے اس کا معنی اور اس کا وسعت اتنی نہیں ہوتی جو اصل چیز جو آئی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. اور میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں آخر پہ کہ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام صرف مجدد اور محدث تھے، نبی نہیں تھے. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آؤ حضرت مرزا صاحب السلام کے مقام و مرتبہ کے حصے میں میرا مقابلہ کرو. خدا کی قسم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام چھوٹے موٹے نبی نہیں تھے بلکہ بڑے شان کے نبی تھے. اس وقت میں ان کا معوذ ذکی غلام دنیا میں موجود ہوں. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے مجھے آگ میں پھینک کر دیکھ لو، خدا کی قسم آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو کہہ دے آگ سے ہمیں مت ڈرا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے. تذکرہ صفحہ 324. آزمائش کے لیے حضور صاحب فرماتے ہیں آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. سامعین کرام، صداقت کا قبول کرنا جواں مردی ہے. حضرت احمد علیہ السلام اس سلسلہ میں اپنے ملفوظات جلد دہم صفحہ 349 پر فرماتے ہیں، قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی ایسے مجمع میں جہاں 150 آدمی جمع ہوں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان میں اختلاف ضرور ہو جاتا ہے. اگر بعض ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں تو بعض کو اس صداقت کی سمجھ بھی آ جاتی ہے. اگرچہ یہ سچ ہے کہ صداقت کے اسی میں تھوڑے ہی آتے ہیں مگر وہ تھوڑے ہی جواں مرد ہوتے ہیں، کیونکہ صداقت کا قبول کرنا بھی ایک جواں مردی ہے. اور پھر حق اور صداقت میں ایک روب اور طاقت ہوتی ہے. اس طرح سے ان کی قوت کے ساتھ ایک اور قوت شامل ہو کر بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے. تو اب میں جماعتی احمدیہ جو ہے اس کے احباب سے پوچھتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ جو تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی، اس میں کتنے جواں مرد ثابت ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں. میں اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اقبال کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ اقبال کہتا ہے. میں کہتا ہوں بے خطر کود پڑا آتش معمود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر